فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمنا رشدنا واعذنا من شرور أنفسنا آمین یا رب العالمین۔ ذہن میں تازہ کر لیجئے کہ اس سورت کی پہلی آیت وہ تھی کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کے زمینی حصے کا ذکر ہوا۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ پورے قرآن حکیم میں حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا بہت اہم واقعہ تھا، اور یاد ہوگا آپ کو کہ میں نے آپ کو واقعہ بھی سنایا تھا کہ جب ابو جہل کے علم میں آیا کہ محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ وہ حضور کو اللہ کا رسول تو نہیں مانتا تھا، انہوں نے یہ دعویٰ بھی کر دیا کہ راتوں رات جو ہے میں یہاں سے بیت المقدس بھی گیا اور اس کے بعد ساتوں آسمانوں کی سیر بھی کر لی، پھر واپس بھی آ گیا۔ تو فوراً آیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور آ کر ان سے اس نے یہ کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے ساتھی اب کیا کہہ رہے ہیں؟ گویا کہ بین السطور جو وہ بات کہہ رہا تھا اس کے اندر یہ بات بھی موجود تھی کہ اب تو ان کا دماغ جو ہے اس درجے مختل ہو چکا ہے کہ وہ اس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ راتوں رات میں بیت المقدس چلا گیا اور پھر ساتوں آسمانوں کی سیر کر کے واپس آ گیا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سوال اسے ابو جہل سے کیا کہ کیا واقعی انہوں نے یہ کہا؟ جب ابو جہل نے کہا کہ ہاں بالکل یہ کہہ رہے ہیں، چلو میرے ساتھ، میں بھی جا کر ان سے اس وقت تک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم میں شاید یہ بات نہیں تھی۔ الگ بات ہے کہ وہ شخص کے جو حضور کے ساتھ بالکل سائے کی طرح رہتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن یہ کہ اب روایت موجود ہے اور ظاہر ہے کہ حدیث کا حصہ ہے، اور اس پر پھر حضرت ابوبکر صدیق نے یہ کہا کہ اگر وہ کہتے ہیں تو واقعی صحیح کہتے ہیں، وہ سچ کہہ رہے ہیں۔ اس میں گویا کہ یہ مضمون بھی اپنی جگہ ہے کہ اگر میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کوئی آسمان سے فرشتہ آتا ہے اللہ کا پیغام لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، تو اگر کسی ایک شب اللہ تعالیٰ نے حضور کو اپنے پاس بلا لیا تو اس میں کیا ایسی بات ہے؟ تو یہ اصل میں جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک بڑا اہم واقعہ تھا، واقعہ معراج، کہ اب اس کا زمینی سفر جو ہے وہ اس ایک آیت میں سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں بیان ہوا، اور آسمانی سفر وہ 6 آیات ہیں سورہ نجم کی آیت نمبر 13 سے 18 اس میں بیان ہوا۔ پھر پہلے رکوع میں یاد ہوگا آپ کو تاریخ بنی اسرائیل کے 2 ادوار، 2 عروج اور 2 زوال۔ اس سے زائد اور میں کچھ نہیں کہوں گا، اس لیے کہ ایک پورا جو ہے یہاں کا ہمارا ایک پورا لیکچر جو ہے اسی موضوع کے اوپر ہوا تھا۔ اس کے بعد جو دوسرا رکوع شروع ہوا، اس سے پہلے انہی بنی اسرائیل کو، یہود کو، کہ جو خوب اچھی طرح پہچانتے تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، اور یہ بات آپ کے علم میں ہے کہ وہ آ کر مدینہ کے ارد گرد گرد و نواح میں آبادی سے لے ہوئے تھے کہ ان کی آسمانی کتابوں میں موجود تھا، تورات میں موجود تھا کہ آخری رسالت جو ہے یا آخری نبی کا ظہور جو ہے کھجوروں والی سرزمین میں ہوگا، اور اس وقت معروف تھا کہ کھجوروں والی سرزمین یہ مدینہ کی ہے، یثرب، یہاں آ کر آباد ہو گئے تھے۔ تو انہیں کہا گیا کہ اب بھی وقت ہے، عسیٰ ربکم ان یرحمکم، تمہارا رب اب بھی تم پر رحم کرنے کو تیار ہے، لیکن اس کے لیے شرط ایک ہے، اور شرط یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، اور انہیں بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی قرار دو کہ جس سلسلے کی ایک کڑی حضرت موسیٰ تھے، حضرت عیسیٰ تھے۔ لیکن ظاہر ہے کہ ان کے جو بھی آنکھوں پر پٹی بندھی تھی اس کی تعصب کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے، اس کی بنیاد پر ایمان نہیں لائے۔
دوسرا رکوع جو ہے اس کا بڑا ایک اسلوب وہی ہے جو عام طور پر ہماری مکی صورتوں میں ہوتا ہے، زمین و آسمان کی تخلیق، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا بیان، دن اور رات کا نظام اللہ نے بیان یہاں قرآن حکیم میں بہت سی جگہوں پر بیان ہوا ہے۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ ہم تو بہت آسانی سے اس بات کو، چونکہ ہمارے مشاہدے کی شے ہے کہ روزانہ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے، یہ الگ بات ہے، لیکن یہ کہ روزانہ کا معمول ہمارے مشاہدے کی شے ہے۔ لیکن یہ کہ کس درجے مربوط نظام ہے، زمین کی وہ حرکت جس میں اس کی ایک دوری حرکت بھی ہے، ایک محوری حرکت بھی ہے، اور اس کی وجہ سے یہ جو ہے موسموں کی تبدیلی ہو رہی ہے، اس کی وجہ سے جو ہے دن کا گھٹنا یا بڑھنا یا رات کا گھٹنا یا بڑھنا ہو رہا ہے، اور اسی کی وجہ سے جو ہے مہینے کا نظام ہے، آسمانی کیلنڈر اللہ تعالیٰ نے گویا کہ لٹکا دیا ہے چاند کی شکل میں، کہ چاند کی مختلف صورتوں کو دیکھتے ہوئے تم تعین کر سکتے ہو کہ اس وقت ہم مہینے کے وسط میں ہیں، مہینے کے شروع میں ہیں، مہینے کے آخر میں ہیں، یہ گویا کہ آسمانی کیلنڈر جو اللہ تعالیٰ نے لٹکا دیا۔ تو دوسرا رکوع جو ہے اس کی ابتدائی آیات اسی موضوع پر ہے، گویا کہ وہی بات کہ لوگوں کو ترغیب دی گئی ہے کہ کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ پھر قانون عذاب خداوندی کا ذکر ہوا، وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، یہ اللہ کی سنت ہے، اللہ کا طریقہ ہے، وہ کسی قوم پر عذاب نازل نہیں کرتا جب تک کہ ان کے اندر اپنے کسی رسول کو مبعوث نہ فرما دے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ انجانے میں قوم ہلاک کر دی گئی، بلکہ انہیں خوب معلوم ہوتا ہے، نبی اور رسول آ کر جن باتوں کی خبر اس قوم کو دیتے ہیں اور اس کو وہ تکذیب کرتے ہیں، اس کی تردید کرتے ہیں، اور اس میں بھی جب آخری حد تک پہنچ جاتے ہیں اور نبی اور رسول کی جان کے درپے ہو جاتے ہیں، قتل کرنے کے درپے ہوتے ہیں، تب معاملہ وہاں تک پہنچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب نازل ہوتا ہے۔ وہ جو اس وقت کے جو رسول تھے وہ بچا لیے گئے، اور وہ لوگ کہ جو ان پر ایمان لائے تھے، باقی پوری کی پوری قوم جو ہے وہ ہلاک کر دی گئی۔ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا، یہ بھی وہی اسی قانون عذاب خداوندی کی ایک فیز ہے کہ جب ہم کسی بستی کے بارے میں فیصلہ کرتے ہیں، یہ فیصلہ اگرچہ بالآخر تو اللہ ہی کا فیصلہ ہے، لیکن وہ بستی خود اپنے آپ کو مستحق کر دیتی ہے اس بات کی کہ ان پر عذاب نازل ہونا چاہیے، تو ہم ان کے جو مرفع الحال لوگ ہیں، جو خوشحال لوگ ہیں، روپے پیسے والے لوگ ہیں، ان کو خوب ڈھیل دیتے ہیں، بڑی چھوٹ دیتے ہیں، وہ بدمستیوں میں اور خرمستیوں میں اپنی آخری انتہا تک پہنچ جاتے ہیں، اور جسے کہا جاتا ہے عام طور پر کہ شیطان ننگا ناچ ناچ رہا ہے۔ جب معاملہ وہاں تک پہنچ جاتا ہے تو فرمایا گیا پھر اللہ تعالیٰ فحق علیہ القول فدمرناها تدمیرا، پھر ہمارا عذاب کا فیصلہ جو ہے ان کے لیے صادر ہو جاتا ہے، وہ پروانہ جاری کر دیا جاتا ہے اور اس بستی کو ہم ملیا میٹ کر دیتے ہیں، چکنا چور کر دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد بڑی خوبصورت آیت تھی، ومن اراد الآخرۃ وسعى لها سعیها، یہ میرے اور آپ کے لیے اصل میں صرف آخرت کی اور جنت کی امیدیں اور تمنائیں جو ہیں وہی کافی نہیں ہیں، بلکہ اس کے لیے محنت کرنا اور محنت کا حق ادا کرنا۔ ومن اراد الآخرۃ وسعى لها سعیها، جو شخص بھی آخرت کا ارادہ کرتا ہے، جو طالب عقبہ ہے، طالب آخرہ ہے۔ ایک شخص تو وہ ہے کہ جو طالب دنیا، جس کا ذکر پہلی آیت میں آ گیا، من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید، جو شخص بھی اس دنیا کی نعمتوں کا، یہاں کی تمام آسائشوں کا، یہیں کی رنگینیوں میں کھو کر اسی کا طالب ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس دنیا میں سے ہم اسے دیتے ہیں، لیکن پھر یہ کہ آخرت میں ان کے لیے کوئی شے نہیں ہوتی، یصلاھا مذموما مدحورا، اور جہنم میں وہ جھونکا جاتا ہے مذمت زدہ ہو کر اور دھکے دیے جا کر۔ اس کے برعکس وہ لوگ ومن اراد الآخرۃ وسعى لها سعیها، جو صرف ارادہ ہی نہیں کرتے، صرف تمنا ہی نہیں ہے، بلکہ یہ کہ اس کے لیے سعی کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، وسعى لها سعیها، جیسا کہ صحیح کرنے کا حق ہے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، تو ان لوگوں کی جو محنت ہے، ان لوگوں کے جو بھی کام کیا ہے، جو مشقت کی ہے، اللہ سے بڑھ کر تو اس کی قدر افزائی نہیں ہو سکتی، اللہ تعالیٰ ان کے قدردان ہے۔ آگے پھر تیسرا رکوع شروع ہوتا تھا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، یہ دو رکوع ہمارے منتخب نصاب کا بھی حصہ ہے اور بہت اہم مقام ہے۔ تیرے رب نے تو یہ فیصلہ کر دیا ہے، اس کی طرف سے یہ بات طے کر دی گئی ہے کہ اس کے سوا اور کسی کی بندگی نہیں ہوگی، اللہ تعبدوا الا یا تم نہیں عبادت کرو گے سوائے اس کے کسی کی، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ یہاں میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں تک معاملہ حقوق کا ہے تو اپنے حق کے بعد فائق ترین حق والدین کا رکھا، اور متعدد احادیث میں نے آپ کو پچھلی مرتبہ سنائی بھی تھی، ان میں اعادے کی ضرورت نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے والدہ کے حق کو 3 درجہ فائق کیا ہے والد کے حق پر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں اور بخاری شریف کی روایت ہے کہ ایک شخص نے آ کر جب حضور سے سوال کیا تھا کہ میرے حسن سلوک کا سب سے بڑھ کر مستحق کون ہے،
تو حضور نے فرمایا تمہاری والدہ، تمہاری ماں. پھر پوچھا، پھر حضور نے فرمایا تمہاری ماں. تیسری مرتبہ تمہاری ماں، اور چوتھی مرتبہ کہا تمہارا باپ. گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے یہ ایک درجہ متعین کر دیا کہ جہاں تک معاملہ خدمت گزاری کا ہے، اور جس طرح والدہ نے اپنے آپ کو ہلکان کیا ہوتا ہے اولاد کے لیے، اس حوالے سے والدہ کا حق جو ہے 3 گنا فائق ہے والد پر. یہی وجہ کہ وہ حدیث آپ نے اکثر و بیشتر سنی بھی ہوگی، الجنت تحت اقدام الامہات، جنت جو ہے وہ تمہاری ماؤں کے قدموں تلے ہے، ان کی خدمت کر کے جنت پہنچ سکتے ہو. اسی طرح حضور نے فرمایا تھا بہت ہی بے نصیب ہے وہ شخص کہ جس کی اپنی عمر میں اس کے والدین بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئے، اور اس کے باوجود جو ہے وہ گویا کہ ان کی محنت کر، ان کے ساتھ جو ہے وہ محبت اور ان کی خدمت کر کے وہ جنت کو حاصل نہیں کر سکا. اب یہ مختلف طرق سے یہ مختلف جو ہیں روایتیں آئی ہیں. ایک روایت میں نے خاص طور پر آج ایک اور بھی پڑھی تھی، اور اس کی راویہ حضرت اسماء بنت ابی بکر ہیں رضی اللہ تعالی عنہا. وہ فرماتی ہیں، یہ بھی بخاری میں موجود ہے، وہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا. ان کی والدہ کافرہ تھی، جس طرح کہ آپ کو معلوم ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد جو ہیں وہ بھی اسی حالت شرک میں ان کا انتقال ہوا. یہی معاملہ والدہ کا تھا، لیکن والدہ کا انتقال کہیں بعد میں ہوا. تو حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے سوال کیا کہ کیا میری والدہ جو ہے وہ میری حسن سلوک کی مستحق ہے، اس لیے کہ وہ تو ابھی کافرہ ہیں، وہ تو مشرکہ ہیں. تو حضور نے جواب ارشاد فرمایا ضرور ان کے ساتھ حسن سلوک کرو. ان کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہونا چاہیے کہ اگر وہ شرک کے اوپر ہے تو معاملہ تمہاری طرف سے سختی کا ہو جائے، درستی کا ہو جائے، بلکہ یہ کہ ان کے ساتھ معاملہ تمہارا جو ہے وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، جیسا کہ قرآن میں بھی فرمایا گیا اگر تمہارے والدین تمہارے ساتھ جھگڑ رہے ہیں اور تمہیں اپنے آبائی دین کی طرف واپس پلٹانا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، فَلَا تُطِعْهُمَا، اس بات میں ان کی پیروی مت کرو. لیکن ساتھ ہی بیلنس کر دیا گیا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، لیکن دنیا میں ان کے ساتھ جو گزر بسر تمہیں کرنی ہے بہت معروف طریقے سے کرنی ہے، حسن سلوک اس میں کہیں کوئی کمی نہیں آنی چاہیے. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. یہ آیت بھی ہم نے پڑھی تھی کہ اپنے کندھوں کو ادب اور احترام کی وجہ سے گویا کہ اپنے سینے کو ان کے سامنے جھکا کر رکھو اور ان کے لیے دعا کرتے رہا کرو. رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، پروردگار ان دونوں پر اپنی رحمت نازل فرما جیسا کہ انہوں نے میری تربیت کی، مجھے پال پوس کر بڑا کیا. رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ، تمہارا رب خوب جانتا ہے جو تمہارے جی میں ہے. اور میں نے عرض کیا تھا کہ بڑھاپے میں آ کر والدین کے اندر بھی جذباتی کیفیت بڑھ جاتی ہے، اور جہاں جذبات زیادہ ہوں گے تو ممکن ہے کہ وہ کوئی ایسی بات کا مطالبہ کر بیٹھے کہ جو مناسب نہ ہو. لیکن یہ کہ ایسے مطالبے میں بھی فلا تقل لہما اف، اگر ان کی طرف سے کوئی زیادتی ہو رہی ہے تو سب سے پہلا تو مطالبہ یہ کیا گیا کسی مومن سے کہ ان کے سامنے اف تک نہ کہو. ولا تنہرہما، انہیں ڈانٹو مت. اسی طرح فرمایا گیا ربکم اعلم بما فی نفوسکم، تمہارا رب تو خوب جانتا ہے جو تمہارے جی میں ہے. ایسا نہیں ہے کہ تمہارے رب کو معلوم نہیں، ان کے لیے ادب احترام، ان کے لیے سعادت مندی جتنی کچھ تمہارے اندر ہے تمہارا رب تو خوب جانتا ہے. لیکن یہ کہ ان کی کسی جذباتی بات کے رد عمل میں اگر تمہیں کوئی ان کے اوپر نکیر کرنی پڑے، انہیں روکنا پڑے، اور اس حوالے سے جو ہے معاملہ جو ہے گویا کہ ان کے لیے ایسا ہو جائے جسے بظاہر یہ سمجھا جائے کہ شاید یہ گستاخی کا معاملہ، بے ادبی کا معاملہ ہے، تو فرمایا کہ ربکم اعلم بما فی نفوسکم، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے. ان تکونوا صالحین فانہ کان للأوابین غفورا، اگر تم اللہ کے نیکوکار بندے بنے رہو گے. یہ عمومی انداز ہے، ظاہر ہے کہ ہر وہ شخص کے جو اپنے آپ کو اللہ کی فرمان برداری میں دے رہا ہے، تقوی اختیار کیے ہوئے ہے، تو اللہ تعالیٰ تو ان لوگوں کے لیے فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا، تو اللہ تعالیٰ اپنے حضور پلٹنے والوں کے لیے، اپنے حضور توجہ اختیار کرنے والوں کے حق میں تو انتہائی غفور ہے، انتہائی رحیم ہے، ان کے گناہوں کو، ان کی لغزشوں کو معاف فرمانے والا ہے. وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنِ السَّبِيلِ. میں نے عرض کیا تھا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول موجود ہے کہ ان 15 آیات میں اللہ تعالیٰ نے تورات کی کل تعلیمات کا خلاصہ بیان کر دیا، اس لیے کہ ان کا تعلق ہمارے آئلی نظام سے ہے. والدین کا اولاد پر کیا حق ہے، اور پھر یہ کہ اولاد کا والدین پر کیا حق ہے، والدین کے کیا فرائض ہیں، اولاد کے کیا فرائض ہیں. پھر اللہ نے اگر بہت کچھ دیا ہے، روپیہ پیسہ ہے، تو تمہارے مال میں کن کن لوگوں کا حق ہے. پھر یہ کہ قتل نفس جو ہے وہ کتنا بڑا جرم ہے. پھر زنا کا ذکر کیا گیا. پھر یہ کہ مال یتیم کے قریب تک نہ پھٹکو. یہ تمام ہدایات وہ ہیں جو ہمارے گویا کہ معاشرتی، جسے آپ کہیے استحکام کی اصل ذریعہ، معاشرتی تعلیمات. اس حوالے سے تورات کی تعلیمات کا خلاصہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کی ان 15 آیات کے اندر بیان فرما دیا. وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِینَ وَابْنَ السَّبِیلِ،
اور قرابت داروں کو ان کا حق ادا کرو. نوٹ کیجئے حق کے لفظ کو. ہم تو یہ سمجھتے ہیں اگر ہمارے پاس روپیہ پیسہ ہے تو یہ ہمارا اپنا کمایا ہوا ہے، اس میں ہمارے اعزاء و اقارب کا حق کہاں سے آ گیا؟ یہ اصل میں وہ ذہنیت ہے جسے قرآن کہتا ہے فرعونی ذہنیت، قارونی ذہنیت. انما اوتیتہ علی علم، جو کچھ بھی سرمایہ میرے پاس جمع ہے وہ میں نے اپنے علم کی بنیاد پر حاصل کیا ہے. اپنی منصوبہ بندی تھی، میری پیش بندی تھی، میری ذہانت اور فطانت تھی کہ جس کی بنیاد پر میں نے فیصلہ کیا، اور آج میں جو ہے وہ کروڑوں میں اربوں میں کھیل رہا ہوں. تو میرے مال کے اندر میرے اقربا کا حق کہاں سے آ گیا؟ جبکہ قرآن حکیم اس بات کو بیان کرتا ہے کہ تمہارے مال میں اللہ نے ان لوگوں کا حق رکھ دیا ہے، بشرطے کہ تم سمجھنے والے ہو. جس طرح قرآن میں کہا گیا نا کہ وَإِنَّ دَارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. اگر تمہیں علم حقیقی حاصل ہو جائے تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے. یہ شرط جو ہے لو کانوا یعلمون، یہی شرط یہاں موجود ہے. اگر تمہیں واقعتاً علم حقیقی حاصل ہو جائے تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تمہارے اموال میں تمہارے اعزاء و اقارب کا حق اللہ نے رکھ دیا ہے. اور اسی سے منسلک وہ واقعہ ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی تشریف لائے تھے، اور آ کر انہوں نے عرض کیا تھا کہ کیا حضور اگر میں اپنے مال میں سے وہ صدقہ خیرات جو ہے اس میں زکوٰۃ کا معاملہ جو ہے پوری طرح ادا کر دوں تو کیا اس کے بعد بھی میرے مال میں کسی کا کوئی حق باقی رہتا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَفِي الْمَالِ حَقٌّ سِوَى الزَّكَاةِ، یہ جان لو کہ تمہارے اموال میں اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کی ادائیگی کے بعد بھی حقوق متعین کر دیے. یہاں بھی اس بات کو نوٹ کیجئے وَآتِ ذِي الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، جو ان کا حق اللہ نے تمہارے مال میں رکھا ہے ان کو ادا کرو. وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، اور اسی طرح مساکین، مسکین کون محتاج ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اس دنیاوی مال و اسباب میں سے نہیں دیا، بمشکل 2 وقت کی روٹی میسر ہے. وابن السبیل، اور راہ چلتا مسافر. کوئی شخص حالت مسافرت میں ہے تو اگرچہ اس کے پاس بہت کچھ ہو روپیہ پیسہ، لیکن ممکن ہے اس مسافرت کی حالت میں اس کے پاس جو ہے کوئی شے نہ ہو، درہم و دینار باقی نہ رہے، کوئی راہزنی ہو گئی، کوئی لوٹ مار ہو گئی. اس بنیاد پر گویا کہ خواہ وہ بہت ہی مرفع الحال طبقے سے متعلق ہو، لیکن وہ اجنبی اگر کسی بستی میں جاتا ہے تو اس بستی والوں کو محسوس کرنا چاہیے کہ یہ مسافر جو ہمارے پاس ہے اس کا حق ہے ہمارے اوپر، ہمارے مال میں اس کا حق ہے، اس کی جو بھی وہ کر سکتے ہیں، اس کی کھانے پینے کا بندوبست، اس کی رہائش کا بندوبست، اس کے کپڑے لتے کا بندوبست انہیں کرنا چاہیے. وابن السبیل ولا تبذر تبذیرا، اور دیکھو تبذیر مت کرو. یہ 2 اصطلاحات قرآن حکیم میں استعمال ہوتی ہیں، اسراف اور تبذیر. بڑا پیارا واقعہ، میں ایک تفسیر کا مطالعہ کر رہا تھا، وہ بھی سمجھانے کا انداز تھا، اگرچہ بات جو ہے 100% اس میں گویا کہ پوری طرح منعطف نہیں ہوتی، لیکن بہت اچھا انداز تھا. وہ واقعہ یہ تھا کہ ایک موقع پر ایک ہال کے اندر چند علماء بیٹھے ہوئے تھے، گفتگو ہو رہی تھی. ہال میں 6 پنکھے تھے اور وہ 6 کے 6 چل رہے تھے. چند علماء بیٹھے تھے، ان میں سے کسی ایک نے، جو وہاں کے شیخ تھے، جو بھی شیخ قبیلہ کہہ لیجئے وہاں بیٹھے تھے، ان سے سوال کیا کہ اسراف اور تبذیر میں کیا فرق ہے؟ تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ قلب حساس ان کے اندر تھا، وہ محسوس کر رہے تھے کہ اس کمرے کے اندر 6 پنکھے چل رہے ہیں اور بیٹھنے والے صرف 4 افراد ہیں جن کے لیے 1 یا 2 پنکھے کفایت کریں گے. تو انہوں نے مثال دی، دیکھو بھائی اس حال میں 6 پنکھے چل رہے ہیں، ہمارے لیے یہ 2 پنکھے کافی ہیں، ہم یہاں بیٹھے ہیں گفتگو کر رہے ہیں. اب یہ جو 4 پنکھے زائد چل رہے ہیں یہ اسراف ہے. اور پھر آگے تبذیر کی انہوں نے جو تعریف کی ہے کہ اگر ہم سب اٹھ کے یہاں سے چلے جائیں اور 6 کے 6 پنکھے چلتے چھوڑ جائیں تو یہ تبذیر ہو جائے گا. وہ کہ تبذیر اس شے کو کہیں گے جہاں سرے سے ضرورت ہی نہیں، جہاں کوئی شخص موجود ہی نہیں تو وہاں پنکھوں کے چلنے کا کیا سوال. اسراف وہاں ہوگا کہ جہاں آپ کی ضرورت 2 پنکھوں سے پوری ہو رہی ہے، لیکن یہ کہ آپ نے 6 پنکھے چلا رکھے ہیں. تو بڑا خوبصورت انداز تھا اس کا، اور چونکہ یہ ایک محفل بھی علماء کی تھی، تحسیر القرآن کے اندر یہ واقعہ لکھا ہوا تھا، تو وہ مجھے بڑا اپیل کیا، تو میں نے کہا کہ آپ کو شیئر کروں کہ اسراف اور تبذیر کو اس حوالے سے بھی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اسراف وہ شے ہے کہ جو اگرچہ آپ کی ضرورت ہے لیکن آپ ضرورت سے بڑھ کر اس کو استعمال کر رہے ہیں، ضرورت سے بڑھ کر خرچہ کر رہے ہیں. والد محترم رحمہ اللہ عام طور پر مثال دیا کرتے تھے کہ کھانا جو ہے ہماری ضرورت ہے، ایک سالن روٹی سے بات بن جاتی ہے، لیکن ایک وقت میں کئی ڈشوں کا موجود ہونا یہ اسراف ہے. اسی طرح کپڑا لتا جو ہے پہننا وہ ہماری ضرورت ہے، لیکن بہت اعلیٰ قسم کے کہیں باہر سے بنے ہوئے کپڑے اور جو ہے وہ 10-10 ہزار 20-20 ہزار کا جوڑا زیب تن کیا جا رہا ہے، یہ اسراف ہے. گویا کہ ضرورت تو موجود تھی لیکن اس میں آپ نے ایک حد سے تجاوز کر دیا، اپنی ضرورت سے بڑھ کر جو ہے آپ نے خرچ کیا، یہ اسراف ہے. تبذیر اسے کہیں گے جہاں سرے سے ضرورت نہیں ہے، جیسا کہ وہ میں نے آپ کو مثال دی کہ ایک کمرے میں 6 پنکھے چل رہے ہیں، وہاں کوئی موجود ہی نہیں جو اس سے استفادہ کرتا. اسی طرح وہ شے جو سرے سے آپ کی ضرورت ہی نہیں تھی،
جہاں آپ صرف نام و نمود کے لیے خرچ کر رہے ہیں، بیجا اسراف و تبذیر ہو رہی ہے۔ شادی بیاہ ہے اور اس کے لیے صرف اطلاع نامہ پہنچانا ہے کسی کارڈ کی شکل میں، لیکن معلوم ہوا کہ 250 روپے والا کارڈ آپ منتخب کر رہے ہیں۔ کس بنیاد پر؟ صرف اپنی امارت اور جو کچھ اللہ نے آپ کو دیا ہے اس کا جو ہے وہ کوئی نام و نمود اور اس کی نمائش اور اس کی دھونس جمانا مقصود ہے، اس کے علاوہ تو کوئی نہیں۔ اسی طرح ٹھیک ہے لائٹنگ اس حد تک کہ آپ کو رستہ نظر آ جائے یا اس سے تھوڑا سا اور بڑھ کر کر لیجئے، لیکن پوری کی پوری کوٹھی کو جو ہے بقع نور بنا دینا اور ایک ایک پتے کے ساتھ ایک ایک بلب کا لٹکا دینا، یہ وہ شے ہے کہ جو سرے سے ضرورت نہیں ہے۔ یہ اصل میں آئے گی تبذیر میں۔ یہاں فرمایا گیا ولا تبذر تبذیرا، اسراف اور تبذیر کو سمجھ دیجئے، اور فرمایا ولا تبذر تبذیرا، اور دیکھو تبذیر مت کرو، جہاں تمہاری ضرورت نہیں ہے وہاں بیجا خرچ نہ کرو۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، اس لیے کہ تبذیر کرنے والے تو اصلاً شیاطین کے بھائی ہیں۔ یہ بڑی لطیف بات ہے، بڑی باریک بات ہے کہ شیطانوں کے بھائی کیوں قرار دیا گیا؟ اس لیے کہ ہمارے یہاں یہ جو ڈسپیرٹی ہوتی ہے، معاشرتی یہ جو تفاوت ہے، ایک طرف وہ طبقہ ہے کہ جس کے لیے 2 وقت کی روٹی کا کمانا جو ہے وہ سوئے جسے آپ کہیے کہ دن رات کی مشقت کر کے انہیں بمشکل وہ میسر آ رہی ہے، اور دوسری طرف وہ طبقہ ہے جن کے پاس اتنا کچھ ہے کہ اسراف اور تبذیر میں آخری حد تک پہنچے ہوئے ہیں۔ میں نے تو یہ بھی سنا تھا کہ کہیں کہ جب تک اس کی اجازت تھی آتش بازی ہوا کرتی تھی شادی بیاہ کے موقع پر، کہ فلاں جگہ 10 لاکھ روپے جو ہے صرف آتش بازی کے اوپر صرف کرتی ہے۔ 10 لاکھ روپے کہ جو چند منٹوں کے اندر جو ہے اس پورا تمام کو آگ لگا کر آسمان میں پٹاخے اور کوئی انواع و اقسام کی روشنیاں جو ہیں وہ پھیلا کر جو ہے مطمئن ہو گئے۔ اب یہ جہاں اس درجے ڈسپیرٹی ہوگی تو وہاں وہ طبقہ کو جو ہیو ناٹس ہے، جن کے پاس کچھ نہیں ہے، جو محروم طبقہ ہے، ان کے اور جو طبقہ جو مرفع الحال ہے ان کے درمیان کوئی محبت تو پیدا نہیں ہو سکتی، نفرت پیدا ہو جائے گی، عداوت پیدا ہو جائے گی کہ ہماری تو ضرورت کے لیے جو ہے ہمیں میسر نہیں ہے، گھر میں 3 یا 4 بیٹیاں موجود ہیں، ان کے ہاتھ ہم پیلے نہیں کر سکتے، اور دوسری طرف ہمارا یہ آقا یا ہمارا مالک جو ہے جس کے ہم ملازم ہیں اس کے اللہ تللے دیکھو، اس کی عیاشیاں دیکھو۔ نتیجہ کیا ہوگا کہ ان 2 طبقوں کے درمیان نفرت پیدا ہو جائے گی، اور شیطان کا کام ہی مسلمانوں کے درمیان نفرت پیدا کرنا ہے۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، یہ شیطان تو چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان عداوت، دشمنی اور بغض، حسد، کینہ پیدا کر دے، اور یہ جو تبذیر ہے یہ اصل میں بہت بڑا سبب بنتا ہے اس دشمنی پیدا کرنے کا، اس نفرت پیدا کرنے کا، اور یہ جو ایک ڈسپیرٹی سامنے آتی ہے کہ جس میں ایک طبقہ وہ ہے کہ جس کے لیے زندگی گزارنا جو ہے مشکل ہے، سہانے روح ہے، اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس اتنا کچھ ہے کہ اسراف و تبذیر کے اندر آخری انتہا تک پہنچے ہیں۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، اس بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے ان مبذرین کو اخوان الشیاطین قرار دیا کہ یہ شیطانوں کے بھائی ہیں، یہ وہی کام کر رہے ہیں جو شیطان کرتا ہے، اور شیطان کا کام کیا ہے؟ مسلمانوں کے درمیان نفرت، عداوت اور دشمنی، بغض اور کینہ پیدا کرنا۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، اور شیطان جو ہے وہ اپنے رب کا انتہائی ناشکرا تھا۔ یہ ایک اور دوسری مماثلت بھی ہو گئی، جو اسراف و تبذیر کرنے والے وہ اپنے رب کے ناشکرے ہیں، جو اللہ کی عنایات یا اللہ کا فضل ان پر ہوا تھا۔ شکر گزاری کیا تھی کہ اپنے روپے پیسے کو اللہ کی دی ہوئی ہدایت کے مطابق خرچ کرو۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تمہارے اس روپے پیسے میں تمہارے اعزاء و اقارب کا حق بھی ہے، تمہارے ملازمین کا بھی ہے، تمہاری سوسائٹی میں، تمہارے معاشرے میں جو پسے ہوئے طبقات ہیں ان کا حق اللہ تعالیٰ نے تمہارے اس روپے پیسے میں رکھ دیا۔ تو یہ گویا کہ اللہ کی دین کی، اللہ کی دی ہوئی شے کی ناشکری ہے، اور شیطان سے بڑھ کر تو اللہ کا ناشکرا کوئی تھا نہیں۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، تو یہ گویا کہ دونوں اعتبارات سے یہ ایک مشابہت پیدا ہو گئی مبذرین جو اسراف و تبذیر کرنے والے ہیں ان کے درمیان اور شیاطین کے درمیان۔ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا، اور اگر کبھی تمہیں تغافل برتنا ہی پڑے ان سے کہ جن کا اوپر ذکر کیا گیا، تمہارے قرابت دار بھی ہیں، یتیم بھی ہیں، مساکین بھی ہیں، اس کو آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ فرض کیجئے کہ ایک وقت ایسا ہے کہ آپ کے پاس روپیہ پیسہ ہے، آپ نے بہت سے لوگوں کے ماہانہ بھی باندھے ہوئے ہیں، کوئی بڑھیا ہے وہ آ کر گھر سے لے جاتی ہے، کوئی اور ہے کس طرح آپ پہنچا دیتے ہیں، کسی کی کوئی اور ضرورت پیدا کر پوری کر دیتے ہیں، لیکن کہیں معاملہ ایسا ہوا کہ اب آپ جو ہے اس درجے میں نہیں ہیں، بلکہ جسے عام طور پر کہا جاتا ہے کہ لینے والے ہاتھ جو ہے وہ جو دینے والا ہاتھ تھا وہ لینے والا بن گیا۔ اور ایسا ہوا ہے ہمارے ہاں، جو بھی ایک زلزلے کا معاملہ ہوا تھا، وہ لوگ کہ جو کروڑوں پتی تھے بالآخر وہ سڑکوں کے اوپر آ کر بیٹھ کر سراپا محتاج ہو گئے۔ اور یہی معاملہ جو گزشتہ سال سیلاب آیا تھا، اس میں بھی لوگوں کو جس طرح جائیداد اور جس طرح مال مویشی گئے ہیں، تو فرض کیجئے کہ ان میں وہ لوگ کہ جو بڑا دینے والے تھے، جن کا ہاتھ بڑا کھلا تھا،
وہ اب دوسروں کے سامنے پھیلائے کھڑے، اس لیے کہ انہیں اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے کچھ چاہیے، زندہ رہنے کے لیے کچھ چاہیے۔ تو اگر کبھی ایسا معاملہ آ جائے تو ان لوگوں کے ساتھ تم اگر اعراض کرو، تغافل کا معاملہ کرو بھی، تو پھر فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ، اگر تمہیں تغافل اختیار کرنا پڑے ان لوگوں سے جن کو تم دیا کرتے تھے، جبکہ تم خود بھی اپنے رب کی رحمت کے امیدوار ہو، اب تمہارے وہ حالات نہیں ہیں کہ تم دینے والے ہوتے، بلکہ اب تمہارا معاملہ لینے والوں میں سے ہو گیا، تم خود اللہ کے رحمت کے متلاشی ہو۔ فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا، تو ان کے ساتھ جو بھی معاملہ کرو تو بہت ہی آسانی کی والا معاملہ کرو، ایسا نہ ہو کہ ان کو ڈانٹنا اور جھڑکنا، ان کو جو ہے دھکے دے کر نکال دینا۔ ظاہر ہے کہ انسان جب محروم ہوتا ہے، وہ لوگ کہ جو بہت اچھی زندگی کے عادی تھے، ان کے اوپر اگر کہیں کوئی سخت حالات آ گئے تو اندر وہ جلن بھی پیدا ہوتی ہے، اور اندر جو ہے ایک قسم کا جو ہے جسے آپ کہیے کہ معاملہ جو ہے بہت منتشر ہوتا ہے۔ لہٰذا اس حوالے سے ممکن ہے کہ وہ لوگ اگر آئیں تم سے مانگنے کے لیے تو تم ان کے ساتھ بہت ہی جو ہے ڈانٹ ڈپٹ اور سختی کے الفاظ یا دھکے دینے کا معاملہ کرو۔ اس سے روک دیا گیا کہ اگر کہیں معاملہ تمہارے ساتھ ایسا ہو جائے تو تمہیں ان کے ساتھ معاملہ بہت ہی نرمی کا کرنا چاہیے، الفاظ بھی استعمال کرو تو بہت ہی نرمی کے ساتھ کہ بھائی ایک وقت تھا کہ میں تمہاری مدد کیا کرتا تھا، آج میرے اوپر وہ حالات نہیں ہیں، آج خود میں محتاج ہوں۔ اب یہ الفاظ ہو سکتے ہیں کہ جس سے آپ اس کو جو ہے اپنے مخاطب کو مطمئن بھی کر دیں اور اس میں کسی درجے میں زجر کا یا ڈانٹنے کا اور ڈپٹنے کا انداز نہ ہو۔ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، اور اپنے ہاتھوں کو اپنی گردن کے ساتھ باندھ کر مت رکھو۔ یہ ایک استعارہ ہے جو استعمال ہوتا ہے کہ گویا کہ ہاتھ نہ نیچے ہوں گے، نہ جیب تک جائیں گے، اور نہ کسی آپ سوالی کی محتاج کی مدد کر سکیں۔ لہذا ہاتھوں کو گویا کہ استعارہ کیا ہے کہ ہاتھوں کو گردن کے ساتھ باندھ لینا کہ میں تمہاری کوئی مدد کرنے کو تیار نہیں۔ یہ ان لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے جن کے پاس بہت کچھ ہے، جو دے سکتے ہیں، جنہیں اگر واقعتاً علم حقیقی ہو تو انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ان کے مال میں اللہ تعالیٰ نے حق رکھ دیا ہے ان لوگوں کا، جو محتاج ہیں، جو یتیم ہیں، بیوائیں ہیں، جو اقربا ہیں ان کے، جو ضرورت مند ہیں۔ لیکن اگر وہ معاملہ علم حقیقی کا ہے نہیں تو پھر تو یہی ہوگا کہ سب کچھ ہونے کے باوجود انسان کا ہاتھ جو ہے اپنی گردن کے ساتھ گویا کہ بندھا ہوا ہے، ہاتھ میرے بندھے ہوئے ہیں، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اور اس میں ممکن ہے کہ انسان جو ہے وہ زجر کا اور بہت ہی زیادہ جو ہے ڈانٹنے ڈپٹنے کا انداز اختیار کر لے۔ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، اپنے ہاتھوں کو اپنی گردن کے ساتھ باندھ کے نہ رکھو۔ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، اور کہیں جذبات میں آ کر اتنا بھی نہ کھول دو کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے لٹا دو اللہ کے رستے میں۔ دیکھیے اس چیز سے بھی منع کیا گیا۔ ہمارا دین دین فطرت ہے۔ یہ تو وہ اعلیٰ ترین مقام تھا جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا غزوہ تبوک کے موقع پر، اور حضور نے اسے قبول فرمایا۔ ورنہ عام مسلمان اگر یہ کام کرتا تو لازماً حضور جو ہے اس کو قبول نہ فرماتے، اسے کہتے ہیں اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے بال بچوں کے لیے کچھ چھوڑ کر آؤ۔ لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس مقام پر تھے، تو آپ کو معلوم ہے غزوہ تبوک کا وہ واقعہ کہ حضور نے جب کہا تھا جو شخص جتنا دے سکتا ہے دے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر گئے تھے، اور جو کچھ ان کے پاس تھا، جسے آپ کہتے ہیں والد محترم یہ اصطلاح استعمال کیا کرتے تھے کہ جھاڑو پھیر کر جو کچھ بھی تھا لا کر حضور کی خدمت میں پیش کر دیا، کوئی ساز و سامان نام کی شے گھر میں موجود نہیں، اور حضور نے اس کو قبول بھی فرما لیا۔ جبکہ دین کی تعلیم کیا ہے کہ اگر کہیں جذباتی کیفیت تمہاری ہو بھی جائے اور صدقہ و خیرات میں جو جذبات بہت موزن ہو جائیں، تو ایسا نہ ہو کہ جو کچھ بھی ہے تمہاری اپنی ضرورت کا وہ بھی دے کر فارغ ہو جاؤ، اس لیے کہ آگے فرمایا گیا فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، اور اس کے بعد پھر تم ملامت زدہ ہو کر اپنے آپ ہی کو ملامت کر رہے ہو کہ میں نے کیا فیصلہ کر دیا تھا اس وقت، اور کیا میری اچانک جو ہے جذبات کی کیفیت ہوگی کہ میں نے سارا کچھ جو ہے فلاں کے نام لکھ دیا، فلاں سب کچھ دے دیا، محسورہ اور ہارے ہوئے ہو کر رہ جاؤ۔ اب یہ ہے اصل میں توازن۔ عدم توازن کیا ہوگا کہ بہت کچھ ہے لیکن اپنے ہاتھ جو ہے گردن کے ساتھ باندھے ہوئے ہیں، اور دوسری انتہا کیا ہوگی کہ کہیں جذبات میں وہ ایسا ریلا آیا کہ انسان جو کچھ بھی تھا وہ تمام کا تمام جو ہے مخلوق خدا کے اندر یا اللہ کے رستے کے اندر دے دیا، اور اس کے بعد خود اپنے آپ کو ملامت کرنے لگ گئے، اور پھر بیٹھ رہے بالکل گویا کہ ہارے ہوئے، اب تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور پھر اپنے آپ کو کوسنے دینے لگے۔ ان دونوں انتہاؤں سے روکا گیا۔ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، اور ظاہر ہے کہ یہ توازن جو ہے یہ صرف اللہ کے کلام میں ہو سکتا ہے۔ انسان جو ہے جب بھی کوئی بات کرے گا وہ جذبات اس کے اندر یقیناً غالب ہوتے ہیں تو وہ ایک انتہا کی بات کرتا ہے، لیکن یہاں ان دونوں باتوں کو بالکل کہا گیا ہے، جیسا کہ قرآن میں بھی ہے، غالباً سورہ لقمان کا جو ہمارا درس ہے اس میں بھی یہ کہ معیار نبی اختیار کرو۔ یہ جو افراط و تفرید کا معاملہ ہے، نیکی کے اندر بھی کہیں بہت آگے بڑھ جانا، اور اس کے بعد جو ہے پھر معلوم ہوا کہ صرف ایک ہی سمت میں آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور حقوق اللہ جو ہے اس کی ادائیگی تو بہت ہو رہی ہے، حقوق کی بات کو چھوڑ دیا۔
یہ توازن رہنا چاہیے کہ دونوں معاملات کے اندر، خواہ وہ روپے پیسے کا معاملہ ہو، عبادات کا معاملہ ہو، ہر اعتبار سے انسان جو ہے وہ ایک میانہ روی کا معاملہ اختیار کرے. وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، سورہ لقمان میں فرمایا گیا اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرو. یہ چال سے مراد صرف یہ دو ٹانگوں پہ چلنے والی چال تو نہیں ہے، زندگی بسر کرنے کے طریقے میں اعتدال اختیار کرو، جیسے کہ اسراف و تبذیر سے بچنا. اور یہاں فرمایا گیا کہ ایسا بھی نہ ہو کہ سب کچھ اللہ کے راستے میں دے کر جو ہے اپنے آپ کو ملامت کرنے لگو. ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، یقیناً تمہارا رب ہی ہے کہ جو جس کے لیے چاہتا ہے رزق کے پیمانوں میں وسعت دے دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے تنگی کر دیتا ہے. ہمارا ایمان تو یہی ہے کہ رزق کی کنجی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس کے اختیار میں جسے چاہے جتنا دے. لیکن اگر ہم نے یہ معیار بنا لیا کہ جس دنیا میں جس کے پاس جتنا زیادہ ہے شاید اللہ تعالیٰ اس سے بڑا خوش ہے، تو یہ معیار صحیح نہیں ہے. قارون کے پاس جو کچھ تھا، کہ آپ کا کیا خیال ہے اللہ تعالیٰ اس سے خوش تھا؟ اس کے اوپر عذاب بالآخر وہ تو شکل میں آیا کہ اسے زمین میں دھسا دیا گیا. فخسفنا بہ وبدارہ الارض، اور اس کا وہ مکان یا حویلی جس میں دنیا بھر کے جو ہے خزانے اس نے جمع کیے ہوئے تھے، اس کی حویلی سمیت اس کو زمین کے اندر کہیں جو ہے وہ خسف ہو گیا، اس کو خسف کر دیا گیا، دھسا دیا گیا. تو یہ پیمانہ جو ہے خاص طور پر سورہ کہف میں بھی جو ذکر ہے باغ والوں کا، اگر اس بنیاد پر تم یہ سمجھنے لگے کہ اس رب کی مجھ پر اس دنیا میں بڑی عنایات ہیں، لہٰذا کیسے ممکن ہے کہ مجھے آخرت میں محروم رکھے. وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّمَّا، اگر میں اپنے رب کے حضور جو ہے کہیں لوٹا ہی دیا گیا تو مجھے اس دنیا میں جو اللہ نے دیا اس سے کہیں زیادہ وہاں دے گا. لیکن یہ کہ یہ معاملہ نہیں تھا، بالآخر اسی شخص کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں عذاب بھیجا اور اس کے وہ باغ جو ہیں بالکل بھسم کر دیے گئے. حالانکہ اس کے ذہن میں تو یہ خیال جو ہے خوب اچھی طرح پکا ہوا تھا کہ جس رب کی میرے اوپر اس دنیا میں اتنی عنایات ہیں، اتنا روپیہ پیسہ مجھے دیا ہوا ہے، کیسے ممکن ہے مجھے آخرت میں جو ہے وہ راندہ درگاہ کر دے یا مجھے محروم رکھے. تو ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، یقیناً آپ کا رب جو ہے وہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کی چادر میں اس کے اندر کشائش پیدا کر دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے تنگی پیدا فرما دیتا ہے. انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، لیکن اس میں میرے اور آپ کے لیے سوچنے کی یہ بات ہے کہ ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ دونوں ڈائمنشنز ہی اللہ کے امتحان ہیں. اللہ تعالیٰ کبھی بہت کچھ دے کر آزماتا ہے، کبھی سلب کر کے آزماتا ہے. اللہ کی دین جو ہے، اللہ کی عنایت، روپیہ پیسہ، اس کی فراوانی، یہ زیادہ کڑا امتحان ہے، اس لیے کہ اس بنیاد پر زیادہ امکان اس بات کا کہ انسان غافل ہو جائے اپنے رب سے. الہاکم التکاثر، یہ کثرت جو ہے روپے پیسے کی، مال و دولت، درہم و دینار کی، یہی تمہیں غافل کر دیتی ہے آخرت سے، اپنی موت سے جو ہے بالکل غافل کر دیتی ہے. تو اس حوالے سے یہ روپے پیسے والا امتحان جو ہے، جسے میں کہہ رہا ہوں دیے جانے والا امتحان، اس میں اللہ آزما رہا ہے، لیکن یہ زیادہ کٹھن ہے بنسبت اس امتحان کے کہ جس میں انسان جو ہے بہت کم کے اوپر اللہ تعالیٰ اسے رکھے. اس سے یہ کہ انسان اللہ کے ساتھ ایک تعلق بھی قائم رہتا ہے، اور پھر یہ کہ وہ بھی اصولی ہدایت ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ دنیاوی نعمتوں کے اعتبار سے اس شخص کو دیکھو جو تم سے پیچھے ہے، تاکہ تمہارے اندر شکر کا جذبہ پیدا ہو، قناعت کا جذبہ پیدا ہو کہ میرے رب نے مجھے اتنا کچھ دیا، اس شخص کے پاس تو یہ کچھ بھی میسر نہیں. لیکن دین کے اعتبار سے اسے دیکھو جو تم سے آگے جا رہا ہے، تاکہ تمہارے اندر اس تک پہنچنے کا جذبہ پیدا ہو. تو یہ جسے آپ کہیے کہ سنہری حروف میں لکھے جانے کے قابل ہیں یہ باتیں، جو ہمارے دین کی اصل مبادیات ہیں، جو ہمارے دین کی اصل بنیاد بنتی ہیں. ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، یقینا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حق میں اس کی ایک ایک بات سے خوب باخبر بھی ہے اور ان کے ایک ایک عمل کو دیکھ بھی رہا ہے. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اپنی اولاد کو مفلسی کے اندیشے میں قتل نہ کرو. یہ معاملہ جو ہے آج سے 1400 برس پہلے بھی تھا، اگرچہ ان کے ہاں عام طور پر بیٹیوں کو قتل کر دیا جاتا تھا، زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، اس لیے کہ بہرحال بہت غربت تھی اور ظاہر ہے کہ جتنے بچے ہوں گے تو اتنے ہی ان کی کفالت کا معاملہ ہوگا. گھر میں فرض کیجئے کہ دودھ دینے والا صرف ایک ہی جانور ہے، میاں بیوی اور ایک دو بچوں کے لیے کفایت کرے گا. اب لہٰذا اس میں بھی یہ ہوتا تھا کہ بیٹی پیدا ہوئی تو اس کو قتل کر دو، ہاں بیٹا ہے تو چلو یہ دست و بازو بنے گا، کوئی کھیتی باڑی کرے گا، کوئی میرے کام آئے گا، تو اس کو زندہ رکھتے تھے. یہ معاملہ اس دور میں بھی تھا. اور پھر یہ کہ آج کے دور میں بھی خاندانی منصوبہ بندی کا ایک بہت ہی سنہرا لیبل لگا کر گویا کہ اس حوالے سے اس کا جو جسے آپ انر کور کہیں گے وہ کیا ہے کہ اللہ کی ذات کے اوپر اعتماد نہیں ہے، کہ رازق وہ ہے. اگر اس بنیاد کے اوپر ہو رہا ہے کہ میرے پاس کہاں سے روپیہ پیسہ آئے گا، یہ الگ بات ہے کہ آدمی پلاننگ اس حوالے سے ضرور کرے کہ آج کل تعلیم کے جو اخراجات ہیں، پھر اس کے علاوہ اور کوئی بیماریاں ہو جائیں یا اس طرح کی ہو جائیں، تو جس طرح انسان جو بے محابہ خرچ کرتا ہے
اس میں حوالے سے اگر کسی حد تک انسان جو ہے اس کی پلاننگ کرے، لیکن اگر کہیں اس کے اندر یہ خناس پیدا ہو گیا کہ گویا کہ اپنی اولاد کا تمام ضروریات کا کفیل میں ہوں، ان کی تمام ضرورتوں کو میں پورا کروں گا، تو یہ گویا کہ بے حجابی ہے ایک اعتبار سے، اللہ کے ساتھ معاملہ اس کا حجاب کا ہے۔ حالانکہ معاملہ تو یہ ہونا چاہیے کہ اعتماد اور توکل اللہ کی ذات پر، اللہ نے دیا ہے تو ظاہر ہے کہ آگے آ بھی گیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نحن نرزقہم وایاکم، جن کو تم قتل کرنے کے درپے ہو، یہ نہ سمجھو کہ ان کے رازق تم ہو، بلکہ ہم انہیں روزی پہنچا رہے ہیں۔ نحن نرزقہم، ان کے لیے رزق کا بندوبست ہمارے ذمے ہے، اور تمہیں بھی اللہ تعالیٰ رزق دے رہا ہے۔ لہٰذا اس بنیاد کے اوپر اس معاملے میں اس حد تک چلے جانا، قتل اولاد، یہاں اس بات کو بھی ذہن میں رکھیے کہ پلاننگ کا معاملہ اپنی جگہ ہے، لیکن اگر ایک مرتبہ پریگننسی ہو جائے اور اس کے بعد اس کو اس بنیاد کے اوپر جو ہے ابارشن کرا دی جائے اور کر دیا جائے، تو یہ وہ اس قتل کے ضمن میں آ جائے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس کے بارے میں کوئی فتویٰ بھی ایسا نہیں کہ جو اس کے فیور کرے۔ ہاں پروفائلیکٹر میئر جو ہے، آپ پروفائلیکٹک میئرز اگر آپ کو اختیار کرتے تو اس کے بارے میں جو ہے فقہا کسی درجے میں اجازت دیتے ہیں، جیسا کہ حضور کے زمانے میں بھی عزل کا معاملہ ہوا تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت تو دی تھی، لیکن ساتھ ہی یہ فرما دیا تھا کہ جس جان کا اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں آمد کا لکھا ہوا اس کو تم روک نہیں سکتے عزل کے ذریعے۔ اور اسی طرح ممکن ہے کہ آپ کی پلاننگ اپنی جگہ ہو، لیکن اس کے باوجود جو ہے پھر اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد عطا فرما دے۔ تو اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ جہاں تک اس میں ایک بچاؤ کا معاملہ یا پروفائلیکٹک میئرز کا معاملہ ہے، اس میں کسی حد تک جو ہے آپ اجازت کو اویل کر سکتے ہیں، لیکن اگر معاملہ پریگننسی یا حمل کا ہو جائے تو اب اس کو گرانا یا ابارشن کروانا یقیناً ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، اپنی جو بھی تمہارا جو بھی ہے پلاننگ اس کے ساتھ ٹکرا رہا ہے معاملہ، لہذا اس کو جو ہے قتل کر دو۔ ہاں اس میں بھی ایکسیپشن ہے، اگر ڈاکٹر ہی یہ سمجھے کہ والدہ کی جان کو خطرہ ہے، یا فرض کیجئے کہ جو اولاد ہو رہی ہے اس کو وہ خود اب نارمل ہے، اب تو ہمارے پاس ایسی ٹیکنیکس آ گئی ہیں کہ جس کی بنیاد کے اوپر پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی نارمل ہے یا اب نارمل ہے۔ ذہنی اب نارملٹی کا تو تب بھی پتہ نہیں چلتا، لیکن یہ جسمانی اب نارملٹی کا تو پتہ چل جاتا ہے، دل کے اندر کوئی سوراخ ہے، ان کے سیپٹم جو ہے وہ صحیح طرح ڈیولپ نہیں ہوئے، وہ ان چیزوں کا بھی پتہ چل جاتا ہے۔ اس بنیاد کے اوپر اگر ڈاکٹر جو ہے وہ مشورہ دے تو وہ معاملہ کرایا جا سکتا ہے کہ والدہ کی جان کو خطرہ ہو، یا یہ کہ جو نومولود جو ہونے والا بچہ ہے اس کے حوالے سے کوئی چیز ایسی جو ہے منقع ہو کر سامنے آ جائے کہ جس کے بارے میں ڈاکٹرز کہیں کہ اس کو ابارشن کروا دینی چاہیے، تو وہ ایک استثناء بہرحال موجود رہے گا، باقی اور کسی صورت کا کوئی استثناء نہیں۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، تمہیں بھی رزق ہم پہنچا رہے ہیں اور ان کے رزق کا بھی ہمارے ہی ذمے ہے۔ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا، یقیناً ان کا قتل یا ان کو مار دینا یا ان کو قتل کر دینا بہت بڑی خطا ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، اور دیکھو زنا کے قریب تک نہ پھٹکو، اس بات کو خاص طور پر نوٹ کیجئے، یہ نہیں کہا کہ زنا نہ کرو، وہ ٹھیک ہے اپنی جگہ، سورہ فرقان میں فرمایا گیا وَلَا يَزْنُونَ، عباد الرحمن جو ہے ان کے بارے میں جہاں اوصاف آئے ہیں وہاں یہ بھی ہے کہ وہ کبھی زنا نہیں کرتے، اس کا سوچ بھی نہیں سکتے، یہاں فرمایا گیا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب تک نہ پھٹکو۔ اب اس میں وہ تمام چیزیں آ جائیں گی جس کا آغاز کہاں سے ہوگا؟ بے حجابی سے ہوگا، اس کے بعد معاملہ جو ہے پھر عریانی تک پہنچے گا، سطر جو آہستہ آہستہ کھلنے لگے گا۔ مرد اس معاملے میں بڑا خود غرض ہے، اپنے آپ کو پوری طرح وہ مستور رکھتا ہے۔ ڈاکٹر عبدالسمیع صاحب ہمارے عام طور پر مثال دیا کرتے تھے کہ وہ جسے آپ کہیے کہ سردیاں جو ہے کڑکڑاتی ہوئی آپ کہیں چلے جائیں اسکینڈینیوین کنٹریز میں، مرد نے عورت کو ایسا دیوانہ بنا دیا کہ مرد جو ہے وہ تو جسے آپ کہیے کہ نیک ٹائی کے ذریعے گردن سے لے کے اور ساکس اور دستانے پوری طرح کورڈ ہے، لیکن اسی موسم کے اندر جبکہ برف باری بھی ہو رہی ہے، تیز ہوا بھی چل رہی ہے، ایک خاتون کھڑی ہوگی لیکن اس کی ٹانگیں ننگی ہوگی۔ اب یہ معاملہ جو ہے گویا کہ شیطان نے اس میں مرد کو اعلیٰ کار بنایا اور اس نے ایسا اسے جو ہے جسے آپ کہیے کہ ایک زیب و زینت والی بات کر دی کہ وہ اس سے نیچے اترنے کو تیار ہی نہیں۔ اب یہ معاملہ جو ہے آہستہ آہستہ آگے بڑھتا ہے، پہلے بے حجابی کا معاملہ ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر جو ہے پھر عریانی کی آہستہ آہستہ بڑھتی ہے، جس تو ڈاکٹر صاحب عام طور پر کہا کرتے تھے کہ پہلے تو سر ڈھکا ہوتا تھا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ دوپٹہ گلے میں آیا، پھر دوپٹہ جو ہے وہ گول ہو کر ایک رسی کی شکل میں اختیار کر گیا، بالآخر اس دوپٹے کو اٹھا کر بھی پھینک دیا۔ یہ آہستہ آہستہ جو ہے انسان اس بڑے گناہ کے قریب تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کی آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، اس کے کان بھی زنا کرتے ہیں، اس کی زبان بھی زنا کرتی ہے۔ اگر یہ تینوں اعضاء انسان تلذذ کے لیے استعمال کر رہا ہے اور اس کا نقطہ ہدف جسے آپ کہیے انجام جو ہے وہ تو یقیناً زنا ہے، یہ تمام چیزیں گویا کہ پیش بندی کر رہی ہیں آپ کو اس بڑے عمل کی طرف لے جانے کے لیے۔
اسی طرح ایک واقعہ میں نے مسند احمد میں آیا، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن جب حضرت مسجد نبوی میں ہم موجود تھے تو ایک شخص مدینہ کا رہنے والا آیا اور آ کر حضور کے قریب ہو کر اس نے جو ہے حضور سے اجازت طلب کی کہ اے اللہ کے رسول، میرا معاملہ کچھ ایسا ہے کہ شہوت میں بہت زیادہ ہے، لہٰذا آپ مجھے جو ہے کچھ ایگزمپٹ کر دیں، زنا کی اجازت دے دیں۔ تو صحابہ کرام، حضرت ابو امامہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام اسے مارنے کو دوڑے کہ کس قسم کی بیہودہ بات کر رہا ہے حضور سے۔ تو حضور نے صحابہ کو منع کر دیا، اسے پھر اپنے قریب بلایا اور آ کر سمجھایا کہ مجھے بتاؤ کہ کیا تم چاہو گے کہ تمہاری ماں، تمہاری بیٹی، تمہاری بہن یا تمہاری خالہ کے ساتھ کوئی شخص یہ کام کرے؟ اب یہ دیکھیے سمجھانے کے کس قدر عمدہ اسلوب ہے۔ تو اس شخص نے فوراً کہا کہ حضور میں تو اس کو برداشت نہیں کروں گا۔ تو پھر حضور نے فرمایا کہ جس خاتون کے ساتھ یا جس لڑکی کے ساتھ تم یہ کام کرنا چاہتے ہو وہ آخر کسی کی بیٹی ہے، کسی کی بہن ہے، کسی کی خالہ ہے، ممکن ہے کسی کی ماں بھی ہو۔ اب یہ بات اس کو سمجھ میں آ گئی، اور اس کے بعد اس روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس شخص کے لیے دعا فرمائی کہ اے پروردگار اس کے دل کو پاک فرما دے اور اسے زنا سے دور رکھ۔ یہ شخص آیا کس کام سے کے لیے تھا؟ زنا کی اجازت لینے کے لیے۔ اور اس کے بعد پھر حضرت ابو امامہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ہم نے اس شخص کو دیکھا کہ وہ شخص کے جس کی نظریں ہر وقت جو ہے وہ تاکتی رہتی تھیں۔ ظاہر ہے کہ اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیے کہ جو مسلمان وہاں مدینہ میں موجود تھے ان میں بہت درجے کا فرق و تفاوت تھا، بہت اعلیٰ گہرے ایمان والے بھی تھے اور وہ لوگ بھی تھے کہ جو بھی سطحی ایمان والے تھے۔ تو حضرت ابو امامہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ہم دیکھا کرتے تھے کہ وہ جب بازاروں سے گزرتا تھا تو اس کی نظریں زمین میں گڑی ہوئی ہوتی تھی، اور حضور کی اس دعا کا گویا کہ وہ نتیجہ تھا جو حضور نے اس کے حق میں دعا فرمائی تھی۔ حالانکہ یہ شخص آیا کس ارادے سے تھا، پھر صحابہ کرام اسے مارنے کو دوڑے کہ کس قسم کا بیہودہ سوال حضور سے کر رہا ہے، اور اس کے بعد حضور نے جس انداز میں اسے جو ہے وہ واضح نصیحت کی ہے، جس طرح اسے بات سمجھائی ہے، وہ اس کے دل میں گھر ہو گئی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر اس کے لیے بھی دعا بھی فرمائی۔ تو وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، اس لیے کہ یہ یقیناً بڑی بے حیائی کا معاملہ ہے، وَسَاءَ سَبِيلًا، اور ایک بہت ہی برا راستہ ہے، اس لیے کہ اس کے نتیجے میں جو کوئی اولاد پیدا ہوگی اس کا مستقبل کیا ہوگا جس کا نسب بھی متعین نہیں۔ اور اس میں بھی دو اعتبارات سے، اگر یہ معاملہ کسی باکرہ کے ساتھ ہوا اور اس کی وجہ سے جو ہے کوئی بچہ پیدا ہو گیا، وہ تو گویا کہ پورے معاشرے کے اندر پہچانا جائے گا کہ اس کا کوئی باپ نہیں ہے، یا باپ تھا تو اس کا پتہ کوئی نہیں۔ لیکن یہ معاملہ اگر کسی ایسی خاتون کے ساتھ ہوا جو پہلے سے منکوحہ ہے، اب اس کے اندر بھی یہ معاملہ آ جائے گا کہ اب جو بچہ ہو رہا ہے اس کا نسب ہی متعین نہیں، وہ وراثت کے احکامات آیا صحیح ہوں گے یا نہیں ہوں گے، اور اسی طرح اور بہت سے حوالے سے جو ہے اس کا معاملہ جو ہے نسب کا مخدوش ہو جائے گا۔ تو دونوں ہی اعتبارات سے یہ بہت ہی برا راستہ ہے، گویا کہ اس شخص، اس بچے کے لیے بھی کہ جو اب پوری جو ہے اس سوسائٹی کے لیے، کمیونٹی کے لیے جو ہے وہ ایک علامت بن گیا، اور دوسری طرف یہ کہ بہرحال بے حیائی میں بھی اپنی آخری درجے تک پہنچانے والی شے ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کلنٹن صاحب نے کہا تھا اپنی قوم کے بارے میں، امریکنز کے بارے میں، اس لیے کہ اسے تو معلوم تھا اس سوسائٹی کا ہاتھ، ان کے ہاں سے تو پاسپورٹ میں سے جو ہے وہ باپ کا نام ہی نکال دیا گیا، اس لیے کہ یہ بات مسلم ہے کہ ان کے ہاں جو بچہ ہے اس کے بارے میں کوئی پتہ نہیں ہے کہ اس کا باپ ہے کون۔ ماں کو تو متعین ہے نا، جس نے وہ بچہ جنا ہے اس کے بارے میں پتہ ہے کہ یہ ماں ہے اس کے، لہٰذا صرف ماں کے نام کو رکھو، باپ کا نام نکال دو۔ اب یہ پوری طرح اب جو شیطانی سوچ اس کے پیچھے اس کو ذہن میں رکھیے۔ لیکن یہ کہ اس درجے کثرت کے ساتھ وہاں جو ہے اس طرح کے جسے آپ ولد الزنا وہ پیدا ہو رہے ہیں، کہ کلنٹن نے یہ کہا تھا کہ ایک وقت آنے والا ہے کہ ہماری امریکی قوم کی اکثریت جو ہے انہی بچوں پر مشتمل ہوگی، یہی نوجوان ہو جائیں گے جب بڑے ہو کر، جو باسٹرڈ ہوں گے، ہماری قوم کی اکثریت باسٹرڈ پر جو ہے وہ مشتمل ہوگی، یہ اس نے کہا تھا۔ تو یہ معاملہ ہے کہ اصل میں انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا، یقیناً یہ بہت ہی بے حیائی کا کام اور بہت برا راستہ ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور کسی انسانی جان کو قتل نہ کرو جسے اللہ تعالیٰ نے حرم اللہ، جسے اللہ نے حرام ٹھہرایا، محترم ٹھہرایا، الا بالحق، مگر حق کے ساتھ۔ انسانی جان جس درجے محترم ہے، سورہ مائدہ میں فرمایا گیا کہ جو شخص بھی کسی ایک انسان کو قتل کرتا ہے، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، اس نے گویا کہ پوری کی پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کے قتل کے مترادف ہے، قرآن کی آیت میں نے ابھی آپ کو سنائی۔ تو کسی انسانی جان کا قتل کرنا، کسی کی جان لے لینا بہت بڑا گناہ، اکبر الکبائر میں سے ایک، الا بالحق، سوائے حق کے ساتھ۔ کسی دوسرے شخص کی جان لی جا سکتی ہے لیکن
اسلامی معاشرہ اگر ہوگی، اسلامی حکومت ہوگی، تو 5 صورتیں ایسی ہیں کہ جس میں کسی دوسرے کی جان لی جا سکتی ہے۔ سب سے ٹاپ پر یہ کہ اس شخص کی کہ جس نے کسی دوسرے کو قتل کیا، یہ قاتل ہے، قصاص میں اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ جس شخص نے دوسرے کو قتل کیا، جو ہمارا نظام قصاص ہے، اس میں اس قاتل کو قتل کر دیا جائے گا۔ پہلی شکل یہ۔ دوسری شکل وہ ہے جسے ہم زنا کہتے ہیں، شادی شدہ شخص کا زنا کرنا۔ اس کے بارے میں عام طور پر بڑی غلط فہمی پھیلائی گئی کہ قرآن میں اس کا ذکر موجود نہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی میں متعدد واقعات ہوئے کہ جس میں شادی شدہ مرد اور شادی شدہ خواتین کو آپ نے رجم کروایا، اور اس ضمن میں اس اصول کو اپنے سامنے رکھیے کہ شریعت کے وہ احکامات جو تورات میں چلے آ رہے تھے، قتل مرتد ہے، اسی طرح شادی شدہ جو ہے شخص اگر زنا کرے گا تو اس کو قتل کر دیا جائے گا، تو تورات کے ان احکامات کو قرآن نے جو ہے وہ اسی کو جاری رکھا ہے، لہذا الگ سے کسی حکم دینے کی ضرورت نہیں تھی۔ لیکن سب سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ جن کا فریضہ تھا کہ قرآن حکیم کی کوئی شے اگر مبہم ہے تو اس کو واضح کر دے۔ آپ نے اپنے عمل سے ثابت کر دیا، شادی شدہ شخص کو رجم کیا جائے گا، اس کو گویا کہ اس کی جان لی جا سکتی ہے۔ نمبر 2۔ نمبر 3 پر ہے وہ شخص کے جو دائرہ اسلام سے علل اعلان واپس کسی اور دین میں چلا جائے، قتل مرتد، اس کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کی جان لی جائے گی، اسے قتل کر دیا جائے گا۔ یہ بھی وہی احکامات ہیں کہ جو شریعت میں تھے۔ آپ کو یاد ہوگا سورہ بقرہ جن حضرات نے بھی پڑھی ہوگی، وہ جو واقعہ ہوا تھا کہ جس میں انہوں نے ایک بچڑا بنا دیا تھا اور پھر انہیں حکم دیا گیا تھا کہ ان لوگوں کو قتل کر دو۔ یہ کون تھے؟ کیوں قتل کیا گیا انہیں؟ اس لیے کہ دین توحید پر حضرت موسیٰ علیہ السلام چھوڑ کر گئے تھے جب وہ کوہ طور پر گئے تورات کے احکامات لینے کے لیے، واپس آئے تو یہ لوگ پھر اسی بت پرستی کے اندر مبتلا ہو گئے۔ تو گویا کہ قتل مرتد کی وہ سزا تھی جو ان کو دی گئی، اور ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو قتل کر دیا گیا، تو اس کا ذکر قرآن حکیم میں موجود ہے۔ تو تیسرے نمبر پر ہے قتل مرتد۔ چوتھے نمبر پر حالت جنگ میں، جسے حربی کافر کہیں گے، وہ کافر یا مشرک جس کا آپ کے آمنا سامنا ہے، حالت جنگ ہے۔ یہ نہیں کہ راہ چلتے کسی عیسائی کو، کسی یہودی کو پکڑ کر آپ قتل کر دیں کہ کسی اور دین پر کیوں چل رہا ہے، بلکہ یہ کہ جب کہ آپ کے اور اس کے درمیان گویا کہ حرب ہے، حربی کیفیت ہے، لہذا کہا گیا حربی کافر کو قتل کیا جا سکتا ہے۔ چوتھا اور پانچواں یہ کہ اسلامی ریاست کا باغی، جس کے لیے سورہ مائدہ کے اندر وہ موجود ہے، ان الذین یحاربون اللہ ورسولہ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَيْدِيَهُمْ مِنْ خِلَافٍ۔ وہاں حکم موجود ہے کہ وہ لوگ جو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ محاربہ کرتے ہیں حالت جنگ میں، وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور وہ زمین میں فساد برپا کرنے کے در پہ ہیں۔ گویا کہ یہاں اس سے وہ اصول نکل آیا کہ اسلامی ریاست کہیں اگر قائم ہے اور اس کے خلاف اگر بغاوت ہو رہی ہے تو ان باغیوں کو بھی قتل کیا جا سکتا ہے۔ اب یہ 5 مدات ایسی ہیں کہ جو بالحق کے ذہن میں آ جائیں گی کہ کسی انسانی جان کو آپ تلف نہیں کر سکتے سوائے ان 5 صورتوں کے، ورنہ یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ، اور جو شخص بھی حالت ظلم میں، جسے مظلومی کی حالت میں اگر کسی کو قتل کر دیا گیا، کہ جو اس کیٹیگری میں فال نہیں کرتا تھا، جو ان 5 مدات کے اندر نہیں آتا تھا، فقط جعلنا لولیہ، تو ہم نے دیا ہے اس کے ولی کو سلطاناً، وہ اختیار، وہ زور، فلا یسرف فی القتل، کہ وہ اس کو گویا کہ اویل کر سکتا ہے اور اس قاتل کو وہ قتل کروا سکتا ہے۔ یہ بھی اس کا اپنا انفرادی کام نہیں ہوگا۔ کوئی شخص اس بنیاد پر جو ہے اپنے کسی بھائی کے قاتل کو قتل نہیں کر سکتا کہ میں خود اس کو قتل کروں گا، نہیں، بلکہ اسلامی ریاست کا کام ہے۔ اسلامی ریاست اس کو پکڑے گی اور جو بھی گواہیاں ہیں اس کے بعد جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ حد نافذ کر دی جائے گی، اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ فقط جعلنا لولیہ سلطانا، ہم نے اس کے ولی کو، جو بھی ان کے گویا کہ اب لواحقین ہیں، جو بھی ان کے ورثاء ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اختیار دیا ہے کہ ان کے پاس اختیار ہے، چاہے تو بالکل ویسے ہی اس کو چھوڑ دیں بغیر کچھ لیے دیے، چاہے تو خون بہا لے کر یا جسے اب دیت لے کر کہتے ہیں اس کو ان کی جان بخشی کر دے، لیکن یہ کہ اگر وہ اس کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر کوئی طاقت ایسی نہیں کہ جو اس قاتل کو قتل ہونے سے بچا سکے۔ ہمارے ہاں قانون یہ موجود ہے کہ صدر مملکت کے پاس وہ اتھارٹی موجود ہے کہ اگر کوئی شخص ان کی بارگاہ میں جا کر جو ہے کوئی رحم کی اپیل کرے تو شاید اس کو اویل کیا جا سکے، لیکن اسلام میں اس کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اسلام میں یہ کل کا کل اختیار جو ہے اس مقتول کے ورثاء کو دیا گیا ہے کہ وہ قاتل کی جان لے بھی سکتے ہیں، خون بہا دے کر چھوڑ بھی سکتے ہیں اور بالکل معاف بھی کر سکتے ہیں۔ فلا یسرف فی القتل، لیکن اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ قتل میں بھی اسراف، دیکھیں اسراف کیسے کہتے ہیں؟ زیادتی کو۔
اب قتل میں زیادتی دو اعتبارات سے ہو سکتی ہے، ایک یہ کہ جو اصل قاتل تھا اس کے بجائے کسی اور کو مجرم ٹھہرا دیا جائے، یہ بھی گویا کہ اسراف فی القتل آ جائے گا کہ جو اصل قاتل تھا وہ کہیں جو ہے وہ قانون کی جو بھی ہیلا بندیاں ہوتی ہیں اس میں بچ گیا اور کسی اور کو نامزد کر دیا گیا اور اس کو جو ہے سولی چڑھا دیا گیا، اس کو قتل کر دیا گیا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جس کی جان لینا ہے، اب ظاہر ہے کہ کوئی قاتل ہے اس کی جان تو لینی ہے اسلامی حکومت میں، تو اسے کوئی تکلیف پہنچا کر، زخم پہنچا کر، اس کا مسئلہ کر کے، اس کے اعضاء کاٹ کر، اسے تکلیف دے کر موت تک پہنچانا جو ہے یہ بھی اسراف فی القتل میں آ جائے گا۔ فلا یسرف فی القتل۔ اب اس کے ورثاء صاحب کو بھی گویا کہ یہ اختیار نہیں ہے کہ اس میں جو بھی اس کا ہوگا معاملہ اس کے قتل کرنے کا، اس کے اندر کوئی زیادتی کرے، بلکہ اس میں جو آسان ترین طریقہ ہو سکتا ہے، جو ہماری شریعت میں واقعتاً اس سے زیادہ سہل طریقہ اور کوئی نہیں، کہ اس کی گردن اس کے تن سے جدا کر دو۔ اور کبھی اگر آپ نے دیکھا ہو، میں نے ایک زمانے میں ایک ویڈیو تھی تو اس میں انہوں نے کسی نے ویڈیو بنائی تھی، کہیں یہ ریاض میں کہیں کسی چوک کے اندر کسی قاتل کو جو ہے انہوں نے اس طرح وہ اس کی جان لی تھی قصاص میں، تو بہت ہی سہولت کے ساتھ ان کے ایک بہت ہی پروفیشنل قسم کے ان کے ظاہر ہے وہ جلاد ہوتے ہیں، ایک بڑے سائز کا ان کے پاس وہ تلوار نما ہوتی ہے، اور وہ آنکھوں پر پٹی باندھ کر جو ہے اس کو بٹھا دیا گیا، سامنے ایک بہت بڑا پیالہ رکھ دیا گیا، اور ایسا اس نے جو ہے نشانہ لے کر جو لگایا تھا کہ وہ ایک ہی وار کے اندر اس کی گردن جو ہے وہ کٹ کے اس پیالے میں جا پڑی اور جسم جو ہے وہ انداؤ کر ایک طرف گر گیا۔ معلوم ہوا کہ جسے آپ کرب یا تکلیف کہتے ہیں، اس نوع کی کوئی شے، بظاہر تڑپنا پھڑکنا اور اس کے بعد جو ہے چیخ و پکار اور دردناک قسم کی آوازیں نکالنا، اس قسم کی کوئی شے نہیں۔ لہذا جان لینے کی سہل ترین طریقہ جو ہے وہ یہی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سے طریقے ہیں جس میں، لیکن اصل بات کیا ہے کہ جس کی بھی جان لینی ہے، جس سے غلطی ہوئی، ٹھیک ہے اس نے توبہ کی، اللہ کے حضور اس کی بخشش ہو جائے گی، لیکن اس دنیا میں اس کے اوپر اگر حد قائم کی جانی ہے اور اس کی جان لی جانی ہے تو اس میں جو ہے کوئی معاملہ زیادتی کا یا تکلیف پہنچانے کا نہیں ہونا چاہیے۔ فلا یسرف فی القتل، اور اس قتل کرنے میں اسے کوئی تکلیف نہ پہنچائی جائے، اس میں زیادتی نہ کی جائے۔ انہ کان منصورا، یقیناً یہ وہ شخص ہے کہ جس کی اللہ نے مدد کی ہے۔ یہاں گویا کہ ان کے اولیاء یا ان کے ورثاء کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ کی طرف سے اتنا بڑا اختیار انہیں دے دیا گیا۔ ظاہر ہے کہ یہ اختیار اپنی جسے آپ کہیے تو ایک حوالے سے خدائی اختیار بن جاتا ہے کہ اس کے پاس اختیار ہے۔ جو مقتول کے ورثاء ہے وہ فیصلہ کریں گے کہ لازماً اس کی جان نہیں لینی ہے تو جان لی جائے گی، حکومت وقت لے گی۔ اگر وہ فیصلہ کریں گے بالکل اس کو آزاد کر دو، لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہارے اوپر کوئی کسی قسم کا جو ہے کوئی ملامت نہیں ہے، تم آزاد ہو، یہ وہ جملہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر کہا تھا۔ یہی لوگ تھے کہ جو حضور کی جان کے در پہ تھے، متعدد غزوات کیوں ہوئے تھے؟ اللہ کے رسول کو قتل کرنے کے لیے، مسلمانوں کو قتل کرنے کے لیے، اس طاقت کو ختم کرنے کے لیے۔ وہ تمام جو ہے مجرم کھڑے ہوئے تھے گردن جھکائے آپ کے سامنے، تو آپ نے کیا کہا تھا؟ لا تثریب علیکم اليوم، آج تم سے کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ ان میں وہ شخص بھی تھا وحشی کہ جس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا، اور حضور کے اپنے سینہ مبارک میں جو اس کے خلاف ایک معاملہ ہوگا، ظاہر ہے کہ قلب بشری کے اندر، تو وہ کہیں سامنے آیا تو حضور نے فرمایا اس کو میری نگاہوں سے دور لے جاؤ، اس لیے کہ اس کو دیکھ کر مجھے حمزہ یاد آ جاتے ہیں۔ لیکن یہ کہ بعد میں وہ بھی اسلام لے آیا تھا، وہ بھی معاف کر دیا گیا۔ تو یہ معاملہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے انہ کان منصورا، جو مقتول کے ورثاء ہیں اللہ نے ان کی مدد فرمائی ہے، انہیں اتنا بڑا اختیار اللہ نے دیا، جس کے لیے یہاں استعمال ہوا لفظ فقط جعلنا لولیہ سلطانا، اللہ نے ان کے اولیاء کو، ان کے ورثاء کو جو ہے سلطان اور وہ زور اور وہ طاقت عطا فرما دی کہ وہ اپنے اختیار کو ان تینوں ڈائمنشنز میں استعمال کر سکتے ہیں۔ انہ کان منصورا۔ بس یہی ہم ختم کرتے ہیں، وقت ختم ہو گیا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن حکیم کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔